بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، میں نے کل ہمارے گروپ کے ممبران سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تیمم کا طریقہ کس کس کو معلوم ہے۔ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ تقریباً مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ، تو یہ سوال بھی بڑا عجیب لگا ہوگا کہ جو ہے تیمم کا طریقہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، جبکہ ایک عام سی بات ہے۔ مجھے مقصود کیا تھا اس سوال سے کہ جن حضرات نے بھی مجھ سے کہا کہ جو ہے ہمیں معلوم ہے، میں نے انہیں یہی سوال کیا تھا کہ تیمم میں صرف الکفین یعنی الوجہ اور الکفین ان دونوں ہی کو مسح کرنے کی تعلیم کیوں دی گئی، کیوں اسی پر اکتفا کیا گیا، حکمت کیا ہے؟ اور جو الرجلین ہے، پیر ہے، سر کا مسح کرنا ہے، تو اس کی تعلیم کیوں نہیں دی گئی، وہ کیوں اس کا حصہ نہیں ہے؟ صرف الوجہ الکفین ہی پر اکتفا کرنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ اس میں کیا حکمت ہے، یہ مجھے بتانا مقصود تھا۔ آپ دیکھو آیت الوضو جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، صرف الوجہ اور ہے الکفین، انہی کو مسح کرنا ہے اور اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، یہ بتانے کے لیے جو ہے مطلب یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے جسے میں نے اپنے یعنی کئی ایک دروس میں اس کو ذکر کیا ہے میں نے، لیکن مستقل ایک درس، ایک عنوان کے تحت ایک درس جو دینا ہے اس کو دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اطاعت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو فرمانبرداری ہے، اللہ کی طرف سے جب کسی چیز کا حکم آتا ہے، اوامر یعنی یہ کرنا ہے، یا اللہ کی طرف سے منع جو ہے مطلب ہمیں شریعت میں ملتی ہے کہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر منع ثابت ہے شریعت میں، امر ثابت ہے شریعت میں کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، تو اس میں اصل کیا ہے؟ اصل کیا التعبد ہے، بندگی کہ اللہ نے کہہ دیا تو کر لینا چاہیے۔ کیوں، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس کی کیا تعلیل ہوگی، علت بتائی جائے گی تبھی کریں گے، یا وہ جاننا ضروری ہے، یا بس تعبد؟ دراصل بات یہ ہے کہ اصل تو تعبد ہی ہے، اللہ نے کہہ دیا تو وہ ہمارے خالق ہیں، اللہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، کر لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام مسائل میں علت کی بھی بات رکھے ہیں کہ جو ہے مطلب اہل علم نے علت استخراج کی ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیا علت کیا ہے اس کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو تیمم میں الوجہ الکفین پر اکتفا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں تیمم کا، اس کے بعد وہ اس کی حکمت بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی جو کتاب التیمم ہے، اس میں دیکھو آپ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر سے کہا، جب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے عمر بن خطاب کے ساتھ، تو ایسا ہوا کہ جو ہے مطلب غسل واجب تھا آپ پر، تو آپ نے مٹی پر لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ تصور کر کے دیکھیں کہ انسان کی جو عظمت ہے، ایک انسان کا جو وقار ہے، کیسے لگے گا کہ زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیسے رہے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ انما یکفیک ھکذا، بھئی آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ زمین پر آپ ہاتھ ماریں، یا پاک مٹی پر یا دیوار پر ہاتھ ماریں۔ اور کہا کہ ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، اپنے دونوں ہتھیلیوں سے زمین پر مارا، ونفخ فیہما، آپ نے اس میں پھونک ماری، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، آپ نے اپنے چہرے پر اور ہاتھ کو جو ہے اپنے ہتھیلیوں کو آپ نے مل لیا۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، آپ کی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، اس میں ایک مستقل فصل ہی ہے جس میں طہارت اور عبادات، معاملات، سفر اور حضر کے متعدد مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، بہت ساری جو محرمات ہیں، اس میں ایک ایک نقطے کو لے کر کے آپ نے حکمتیں بیان کی ہیں، اور بہت دلچسپ، جس سے مزید انشراح صدر والی جو بات ہوتی ہے وہ نعمت ملتی ہے الحمدللہ۔
تو اس سلسلے میں کہ یعنی یہ الحکمت فی کون التیمم علی العضوین، صرف دو جو عضو ہیں، ایک چہرہ ہے اور ایک ہتھیلی ہے، اسی پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت اگر آپ دیکھنا چاہیں یا قیاس کے طرز پر اگر آپ دیکھنا چاہیں، ہر دو اعتبار سے اسی پر اکتفا کرنے کو مطلب جو ہے یعنی بات واضح ہوتی ہے۔ جو شریعت نے ہمیں جو سب سے اعدل الامور ہے، اوسط الامور ہے، جو اقوم ہے، اسد ہے، کہا کہ حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے اور قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حکمت کا تقاضا بتایا، ایک قیاس کا تقاضا بتایا۔ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہا کہ وضع التراب علی الرؤوس مکروہ علی العادات، کہ عادتاً مٹی لے کر کے انسان سر پر ڈال لے، یہ مکروہ مطلب ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھو، کوئی بھی انسان مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈال لے رہا ہے، کتنا برا لگے گا۔ یعنی عادتاً ہی یہ چیز بری ہے۔ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَالنَّوَائِبِ، یہ تو جو عام جوہال قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بے شعور لوگ، جن کو اپنی عزت کا احساس نہیں، انسان کو جو اللہ نے وقار عطا کیا ہے اس کا لحاظ نہیں، وہ لوگ جب مصیبتوں میں پہنچ جاتے ہیں تو مصیبت میں کیا کرتے ہیں؟ بالکل جنونی طور پر مٹی لے کر کے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ یا کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، کوئی آفت آ گئی تو پریشان ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ مٹی لے کر کے سر پر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ عادتاً ہی مکروہ ہے، عادتاً ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو سر پر مٹی ڈالنا یہ عادتاً ہی غلط ہے۔ اب رہا مسئلہ پیر کا، ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ الرجلان، پیروں کا مسئلہ ہے، وہ تو علی محل الارض، علی محل ملابسۃ الارض، علی اغلب الاحوال، کہا کہ انسان کے پیر تو ہمیشہ مٹی پر ہی لگے رہتے ہیں، ہمیشہ زمین سے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اب اس کو الگ سے کہاں مسح کریں گے؟ سر پر جو ہے مٹی ڈالنا یہ تو عادتاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، سوائے مصائب اور نوائب کے لوگ ڈال لیتے ہیں۔ اور پیر کا مسئلہ، وہ تو ہمیشہ جو ہے زمین سے لگا ہوا ہے پیر، اس کی تو حاجت نہیں کہ الگ سے آپ اسے مسح کریں۔ اب رہا مسئلہ چہرے کا، کہا کہ چہرے کی جب بات آتی ہے، تطریب الوجہ من الخضوع والتعظیم للہ، رہا مسئلہ چہرے کی اگر بات کرتے ہیں تو چہرے پر مٹی کا لگنا یہ ایک طرح کا تواضع اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بجا لانے والی بات ہے۔ اسی لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور انسان کا جو چہرہ ہے وہ جا کر کے زمین پر لگتا ہے۔ تو یہ تواضع کی بات تھی، تو اس لیے جو اس کو جو ہے مطلب مٹی لگانے کی بات کہی گئی۔ مٹی سے مراد یعنی پھونک مار کر کے بل مسح کرنے کی بات ہے۔ تو یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بات کہی کہ جو ہے ہاتھ جو ہتھیلیوں کی بات ہے، کیونکہ ہتھیلی ہی زمین کو لگائی جائے گی یا جو ہے مطلب پاک مٹی پر، دیوار پر، اور اسی کے ذریعے سے چہرے کو جو ہے مطلب ملا جائے گا، مسح کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ایک حکمت کا تقاضا ہے جو بالکل واضح بات ہے۔ رہا مسئلہ سر کا اور پیر کا، یہ یعنی اس طرح سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عادتاً مکروہ ہے سر پر مٹی ڈالنا، اور پیر تو جو ہے زمین کو لگے ہوئے ہیں، اس کا تعلق ہے حکمت سے۔ رہا مسئلہ قیاس، تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو انسان کا چہرہ ہے، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کا پیر ہے اور انسان کا سر ہے، جو اعضائے وضو ہیں، ایسے میں شریعت نے دو عضو ایسے ہیں انسان کے بدن کی جن کو کہتے ہیں العضوین المغسولین، یعنی تیمم کو اللہ رب العالمین نے المغسولین، انسان کے وہ اعضاء جو ہاتھ اور چہرہ ہے جو دھویا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، اس میں تخفیف کر کے مسح کے حد تک اس کو جو رکھا گیا۔ یعنی اب ہاتھ کو دھوئیں گے نہیں، چہرے کو دھوئیں گے نہیں، جو یہ دو عضو ایسے ہیں جو المغسولین، مطلب ہے کہ دونوں کو غسل دیا جاتا ہے، دونوں کو دھویا جاتا ہے۔ اب اس میں تخفیف کی گئی اور تخفیف کر کے اس کو صرف مسح کے حد تک اکتفا مطلب کیا گیا۔ اب رہا مسئلہ پیر اور سر کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق مسح سے ہے، یعنی وہ بھی دھویا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق مسح سے بھی ہے نا۔ جب آدمی ساکس پہنا ہوا ہے، خف پہنا ہوا ہے تو مسح کرے گا اس پر، امامہ باندھا ہوا ہے تو امامہ پر مسح کر لے گا۔
تو یہ پہلے ہی سے مسح ان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، تو پھر جہاں مسح جڑا ہوا ہے تو اسے تو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے نا کہ جو ہے مطلب چہرے کو کبھی مسح بھی کیا جائے گا، وہ تو دھویا ہی جائے گا، ہاتھ تو دھوئے ہی جائیں گے۔ تو جو مغسولین ہیں ان کو مسح تک جو ہے روک دیا گیا، اور جو پہلے سے ہی مسح کیا جا سکتا ہے جن پر، جیسے پیر کو مسح کیا جاتا ہے ساکس پہننے پر، خف پہننے پر، سر کو جو ہے مطلب مسح کیا جاتا ہے، اور امامہ باندھنے پر جو سر کو بھی جو انسان ہاتھ نہیں لگاتا ہے، امامہ پر مسح کر لیتا ہے۔ تو جہاں پہلے ہی سے جو ہے مطلب سر اور پیر کا معاملہ مسح سے جڑا ہوا ہے، تو اسے یہاں پر مکمل تخفیف کر دی گئی اور اسے ختم کر دیا گیا۔ یہ بات ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائی ہے۔ اب پھر ایسی صورت میں جب بات غسل کی آتی ہے تو جہاں پیر کو مسح کرنے کی بات آتی ہے اسے عفواً ختم کر دیا گیا، سر کو مسح کرنے کی بات آتی ہے عفواً ختم کر دیا گیا، تو پورا بدن بدرجہ اولا جو ہے مطلب اس سلسلے میں جو ہے معفوان ہے۔ یعنی جو مغسولین ہیں اسے ممسوحین تک رکھ دیا گیا، مسح تک۔ جسے دھونے کی بات آتی ہے اسے مسح تک روک دیا گیا، اور جو پہلے ہی سے مسح کی بات ہے اسے سرے سے ختم کر دیا گیا۔ یہ جو قیاس کا تقاضا ہے، یہ ابن القیم نے کہی رحمہ اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بس اس کی حکمت جاننے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ شرعاً عقلاً ہر اعتبار سے سب سے اقوم ہوتی ہے، سب سے درست ہوتی ہے، سب سے پائیدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پورے شرع صدر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت معلوم ہو تب بھی، حکمت نہ معلوم ہو تب بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔